میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ عافیت سے ہیں، سہولت سے ہیں، ٹھیک ہیں، بہتر ہیں۔ آج کا دن سمنپرا کے لیے، بلال مسجد کے لیے بڑا مبارک دن ہے کہ آج ہم نے ایک قرآن رمضان میں پوری کر لی۔ آج قرآن پوری کر لی ہے، کل رمضان پورا ہو جائے گا اور پرسوں ہماری زندگی میں سے کسی ایک کا گزر ہو جانا ہے۔ ہم گزر جائیں، ہمارے گھر والے گزر جائیں، یا کچھ لوگ گزر جائیں، یا عالم میں کوئی گزر جائے، گزر ہی جانا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ آدمی کاروبار کرتا ہے تو شام میں اس کا محاسبہ کرتا ہے، مہینہ میں ایک بار اس کا محاسبہ کرتا ہے، سال میں ایک بار اپنے کاروبار کا محاسبہ کرتا ہے کہ جس کاروبار کو ہم نے شروع کیا تھا، جس کاروبار کے لیے ہم نے اتنی جہد کی، اتنی جدوجہد کی، اپنی گھر گروی رکھا، زمین بیچ کے کاروبار کیا، مکان بیچ کے کاروبار کیا، یہ کیا وہ کیا، اس کی اتنے کے بعد ہمیں اپنے کاروبار سے ملا کیا، اس کا محاسبہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کاروبار ایک دن نقصان میں جائے گا، گھاٹے میں جائے گا، اور ہم فلاپ ہو کے، نقصان میں سہ کے، دکان کو بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ یہی حال رمضان کا ہے۔ رمضان میں چاند دیکھ کر ہم نے نمازوں کو شروع کیا، تراویح شروع کی، روزے شروع کیے، افطار شروع کیے، سحری کیا۔ ان تمام مجاہدے کے ذریعے ہم بھوکے رہے، سامنے ہمارے سربت پڑا ہے، سامنے ہمارے انواع اقسام کی چیزیں پڑی ہیں، لیکن اس کا لب لعاب یہ ہے کہ جب تک مؤذن اللہ اکبر نہ کہہ دے تب تک یہ چیزیں ہم پر حرام تھیں۔ ہم نے ان چیزوں کو حرام کیوں کیا؟ ہم نے ان چیزوں کو اپنی زبان پر رکھنے سے بھی پرہیز کیا۔ ایوون کہ جس کا شوہر بڑا غصے والا ہو اور نمک کی وجہ سے بھی لڑ پڑتا ہو، صرف اس عورت کو اجازت ہے کہ سامان کو چکھ لے، ورنہ عورت کو نمک چکھنے کا بھی اجازت نہیں ہے، اور ہم اس سے رکے، اپنے آپ کو روکا، غیروں کی طرف نظر اٹھانے سے روکا، اپنی ازدواجی زندگی کو برباد ہونے سے روکا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، مسجدوں کو آباد کیا، سب کیا ہم نے۔ لیکن اس کا لب و لعاب یہ ہے کہ جب کل چاند نکلے گا عید کا تو ہم محاسبہ کرنے کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ ہم دودھ کی بھاگم دوڑی میں اور عید کے سامان کے بھاگم دوڑی میں اور عید کے کپڑے کی بھاگم دوڑی میں اور ٹوپی کی بھاگم دوڑی میں لگ جاتے ہیں، لیکن اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنے لاہے عمل کو، جو ہم نے ایک مہینہ جس ترتیب سے گزارا، اس پر بیٹھ کے ہم غور کیوں نہیں کرتے ہیں کہ کل جب صبح ہوگا اور کل عید کی نماز ہم جا رہے ہوں گے تو ہمارے پاس وہ لاہے عمل جو ہم نے ایک مہینہ زندگی گزاری، اس پر کیا کھویا، کیا پایا؟ ہم نے چاند دیکھ کر نماز تو شروع کر لی تھی، ایک مزاج تھا، چاند دیکھ کے نماز شروع کر لی تھی، کیا ہم پھر چاند دیکھ کر مسجد سے دور ہو جائیں گے؟ کیا عشاء سے اپنی نماز کو پوری کر لیں گے؟ کیا فجر سے اپنی نماز کو ہم ختم کر دیں گے؟ کیا مسجدوں کو ہم سلام کہہ دیں گے؟ کیا ایک مہینے کی قربانی ہم کو 10 دن بھی نہیں چلا سکتی کہ 10 دن بھی کم سے کم ہم مسجد کو آباد کریں، ایک مہینے بھی کم سے کم مسجد کو آباد کریں؟ یا اس پورے سال، اس روزے کو ہم اس پورے سال مسجد کی آبادی کے ساتھ رکھیں گے؟ وہ جذبات، وہ شوق، وہ انداز، وہ فکر، وہ غم کہاں چلا جاتا ہے؟ بارہا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ساتھی مغرب کی نماز میں ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا تھا، وہ ساتھی عشاء کی نماز میں، دوسرے دن فجر کی نماز میں، اور دوسرے دن ظہر کی نماز میں، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مسجد نماز ہو رہی ہے، اور یہ ہمارا ساتھی باہر مسجد میں باہر کھڑا ہو کے، مسجد کے باہر کھڑا ہو کے گپے مار رہا ہے۔ یہ کون سی محنت تھی ایک مہینے کے روزے کی؟ یہ کون سی محنت تھی ایک مہینے کے سحری کی؟ یہ کون سی محنت تھی جو ہم اپنے آپ کو بھوکے رکھ رہے تھے؟ ہم نوکری میں اپنے آپ کو بھوکے رکھ رہے تھے، ہم مشقت اور مجاہد برداشت کر کے بھی ہم افطار کو برداشت کر رہے تھے، روزے کو برداشت کر رہے تھے۔ میرے بھائی، غور کریں تو ہم سنیں۔ قرآن شروع ہوا تو قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت سے ہم نے تراویح شروع کی۔ اس میں کبھی یہ آیتیں ہماری اصلاح کے لیے آئیں، کبھی آیتیں ہمارے جہنم کے وعدے کے لیے آئیں، کبھی ہمارے پاس آیتیں جو آئیں وہ جہنم سے خلاصی کی آیتیں آئیں، کبھی ایسی آیتیں آئیں جو اللہ کے وعدے تھے، اللہ کا بھروسہ کی آیتیں آئیں، کبھی ایسے آیتیں بھی آئیں جس میں اللہ نے ان منافقون کو، ان فساق کو، فجار کو، کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا، کسی کو بارش سے ختم کر دیا، کسی کو بے خوفناک آواز سے ختم کر دیا، کسی کے لیے زمین الٹ دی۔
इन वादों के साथ, इन ख़बरों के साथ हमने कुरान को पूरा किया। हम नमाज़ों के अहतमाम के वादे के ऊपर कि नमाज़ों के अहतमाम पे हमें क्या मिलेगा, रोज़े के अहतमाम पे हमें क्या मिलेगा, हज के अहतमाम पे हमें क्या मिलेगा, ज़कात के अहतमाम पे हमें क्या मिलेगा, अच्छे अखलाक के अहतमाम पे हमें क्या मिलेगा, मामलात लोगों से करने में हमें क्या मिलेगा, हम अपने माहौल और माशरे में माशरत को ज़िंदा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत में क्या क्या इंतज़ाम रखे हैं, जन्नत के कैसे अनवा अक़साम के इंतज़ाम रखे हैं। इन वादों के साथ हमने अफ्तार किया, रोज़ा किया, सहरी किया, नमाज़ों का अहतमाम किया। हम जब अल्लाह के नाफरमान होंगे और हमसे पहली कौम जो बर्बाद की गई हैं, जिनको अल्लाह ने नेस्त नाबूद किया है, उनके बारे में वादे और वैदी आई। और आखिर में जो सबसे बड़ी जो चीज़ आई वो हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर एक बड़ी तल्ख़ हकीकत के साथ इस कुरान को, इस तरावीह को आज हम पूरा करते हैं। और बड़ी अजीब बात आई सामने, जिसको हम दूसरी तफ़सीर में इंशाअल्लाह इसके दूसरे किश्त में आपको देंगे।